بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے یوم عرفہ کی احادیث کی روشنی میں کیا فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے، یعنی کہ ذی الحجہ کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کا جو 9واں دن ہوتا ہے 9 ذی الحجہ، اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اور اس یوم عرفہ کے دن جو ہے 9 ذی الحجہ، یہ حج کا ایک اہم رکن ہے۔ یوم عرفہ حج کا ایک بہت اہم رکن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت نازل فرماتے ہیں، اور اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور اس دن یوم عرفہ جو ہے، اس کی احادیث کی روشنی میں بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جو ایک مشہور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے بڑھ کر کسی دن اتنے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتے جتنا اس دن میں کرتے ہیں۔ یعنی کہ یوم عرفہ کا جو دن ہوتا ہے، اس دن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اتنی زیادہ مغفرت فرماتے ہیں، اتنے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں کہ یعنی کہ اس دن، یعنی یوم عرفہ کے دن کے علاوہ کسی اور دن میں اتنے زیادہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ یعنی کہ یہ جو دن ہوتا ہے بہت بڑی فضیلت والا، بڑی برکت والا دن ہے کہ یہ لوگوں کے اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، دوزخ سے آزاد کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث، دوسری حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، شیطان کو یوم عرفہ کے دن سے زیادہ کسی اور دن اتنا زیادہ ذلیل و خوار، غمگین اور غصے میں نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو یوم عرفہ کا دن ہوتا ہے، اس دن شیطان بڑا ہی جو ہے ذلیل و خوار ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، غصے کے اندر ہوتا ہے۔ کیوں وہ غصے کے اندر؟ اس لیے ہوتا ہے کہ جب اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے مہلت دے دے کہ میں جو قیامت تک لوگوں کو گمراہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی، تو وہ اپنی محنت کے اندر لگا ہوا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، لوگوں سے گناہ کروا رہا ہے، کسی سے جھوٹ بلوایا، کسی سے فراڈ کروایا، کسی سے گالی گلوچ کرائی، کسی سے چغلی کروائی، کسی سے غیبت کروائی، کسی سے جھوٹا مقدمہ بنوایا، کسی سے فراڈ کیا، تو طرح طرح کے اس نے لوگوں سے گناہ کروائے، اور وہ اس امید کے ساتھ گناہ کروا رہا تھا کہ یہ لوگ گناہ کرتے جائیں گے، گناہ کرتے جائیں گے، اور کرتے کرتے ان کا جو آخر میں رزلٹ نکلے گا، جو ان کا نتیجہ نکلے گا، وہ دوزخ کی آگ ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کہا تھا کہ شیطان تو نے جو کچھ کرنا ہے تو کر لے، لیکن جیسے ہی میرا بندہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا تو اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو یہ جو یوم عرفہ کا دن ہوتا ہے، اس دن اللہ تعالیٰ کی اتنی خاص رحمت نازل ہوتی ہے اور اتنی زیادہ مقدار کے اندر نازل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ یہ جو دن ہوتا ہے یوم عرفہ کا، اس دن میدان عرفات کے اندر لاکھوں کی تعداد میں حاجی لوگ جمع ہوتے ہیں، وہاں پر جمع ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو جیسے ہی یہ حاجی لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں، اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ یوم عرفہ کا دن اتنی فضیلت والا دن ہے کہ اس دن جب مسلمان روزہ رکھتے ہیں تو اس کی کتنی زیادہ حدیث کے اندر فضیلت بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یوم عرفہ کے دن ایک روزہ رکھا، اس ایک روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک سال پچھلے کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور ایک آئندہ سال یعنی آنے والا جو سال ہے اس سال کی اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو کتنی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اس دن کے فضیلت کا اس واقعہ سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تمہاری کتاب یعنی قرآن پاک کے اندر ایک آیت ایسی نازل ہوئی ہے کہ اگر وہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوئی ہوتی تو اس آیت کے جس دن نازل ہوئی اس دن کو ہم عید مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا
کہ وہ آیت کون سی ہے؟ تو یہودی کہنے لگا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورے کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ یعنی کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہے ہیں کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا اور یہ اپنی نعمت کو بھی پورا کیا ہے تمہارے اوپر، یہ جو دین والی نعمت ہے، اسلام والی نعمت ہے، اور فرمایا کہ اس اسلام کو دین کے طور پر تمہارے لیے پسند کر دیا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اسلام دین عطا کیا ہے، اسلام عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا ہے اور ہمارے لیے انتہا فرمایا اور پھر ہمیں عطا کیا کہ دین اسلام کو ہم نے پسند کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں وہ دن بھی یاد ہے اور وہ جگہ بھی یاد ہے کہ جس جگہ پر اور جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی وہ میدان عرفات تھا۔ میدان عرفات کے دن، میدان عرفات میں جمعے کے روز یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، ہمیں بھی یاد ہے، کیونکہ یہ دن یہ مبارک دن ہے اور اس دن میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے اور اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یوم عرفہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں بھی اور ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مبارک دن سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔